السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے سب احباب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ایک نوجوان کانوں سے کان لگائے مسکرا رہا تھا۔ وہ اتنا پرجوش تھا کہ تقریباً اپنی سیٹ سے چھلانگ لگا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی سفید کافی بھی جگہ سے ہٹ گئی۔ ٹرین کی کھڑکی کی طرف انگلی کرتے ہوئے وہ خوشی سے چلایا، بابا دیکھو بابا، درخت اور گھر ہمارے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کے سفید داڑھی والے والد صاحب مسکرائے۔ قریب ہی بیٹھے ایک ادھیڑ عمر جوڑے نے ہلکا سا سر ہلایا اور 20 سالہ نوجوان کے بچگانہ رویے کو ترس کھا کر دیکھا۔ اچانک اس نے پھر چیخ کر کہا، بابا دیکھو بادل دوڑ رہے ہیں، بادل ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ عورت صرف مزاحمت نہیں کر سکی، اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ اس کے شوہر نے سر ہلایا۔ اس نے پھر دھیمی آواز میں بولے سے کہا، میرا مطلب بدتمیز ہونا نہیں بھائی، لیکن غلطی شاید اپنے غریب بیٹے کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا برا خیال نہ ہو انشاءاللہ۔ بوڑھا آدمی مسکرایا اور بولا، میں نے کیا، اور ہم ابھی ہسپتال سے آ رہے ہیں جہاں میرے بیٹے کو 7 دن سے وارڈ کیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا بہن، میرا بیٹا پیدائش سے ہی نابینا تھا، اس کی آنکھیں ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی ٹھیک ہوئیں۔ سبحان اللہ! کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے کہ ہمارے سیارے پر ہر فرد کی ایک کہانی ہے؟ آئیے لوگوں کا فیصلہ نہ کرنے کی کوشش کریں، ہمیں شائستہ ہونا چاہے اور غیر ضروری تبصرہ نہیں کرنا چاہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ اپنے پڑوسی کی مہمان نوازی کرے، اور جو شخص خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ لہٰذا آئیے خاموش رہنے کی کوشش کریں اگر ہمارے پاس دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے کوئی غیر اخلاقی بات ہے۔ آئیے کوشش کریں کہ ہم کسی کو صحیح معنوں میں جاننے سے پہلے کچھ نہ کہیں۔ حقیقت آپ کو حیران کر سکتی ہے۔ Don't forget to subscribe.